ایک اور سوال آیا ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند آ جائے کہ لیٹ سے کہ ایک لڑکا ہے اور یا ایک لڑکی ہے اور اس نے سوچا کہ یہی جو ہے وہ میرے لیے پرفیکٹ ہے، اس نے میرا دل جیت لیا اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس انسان کو اپنا لے اور اسے کھونا نہیں چاہتی، اور ایک دوسرے کی بری عادتوں کو بھی اگنور کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے اتنے انسپائرڈ ہیں اور اتنا آپ کہہ لیں محبت میں ہیں۔ تو اس سوال میں لکھا ہے کہ ایسی سچویشن کے لیے کیا ایڈوائس دیں گے آپ؟ میں کو بتاؤں کہ ہر وہ انسان جس سے آپ شروع میں امپریس ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ خاوند یا بیوی نہ بنے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کالج یا یونیورسٹی میں بہت اچھے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے کبھی گھر وزٹ کریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں وہاں، تو آپ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں گے، اور ایسی چیزیں جو آپ نے سوچی ہوں گی وہ وہاں نہیں ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھے انسان نہیں ہوتے، حتیٰ کہ ہمارے خود کے گھروں میں جو ہے ایسے بھی کمنٹس آتے ہیں کہ یار وہ فلانے آدمی کو یہ پتہ ہوتا نا کہ آپ کی پرسنل لائف کیسی ہے یا کتنا مشکل ہے آپ کے ساتھ رہنا، تو کبھی بھی آپ سے امپریس نہ ہوتے یا انٹرسٹ نہ دکھاتے آپ میں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ہم کیا ہوتا ہے لوگوں کو ایک کامن جگہ پر ملتے ہیں جہاں پر ایک ماحول ہوتا ہے اور وہاں پر انسان اپنا سب سے بیسٹ ہی رویہ دکھا رہا ہوتا ہے، تو آپ پہلی نظر میں کہیں گے سبحان اللہ یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ابھی آپ نے ان کو صحیح سے جانا نہیں، اصل میں وہ کون ہے۔ نمبر 1، جب وہ بناوٹی باتیں نہیں کر رہے ہوں گے، یا یہ سوچیں کہ صبح صبح جب وہ اٹھتے ہیں آپ کے سامنے ہو سکتا ہے اگلا بندہ بہت بنا سورا ہے، لیکن صبح کے وقت کیا ان کی صفائی ستھرائی کا حال ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں میرے خیال سے شروع میں ہی، اور یہ میں نے کہا بھی ہے اور میں دوبارہ کہوں گا، کبھی بھی عطیہ نہ کریں۔ میں یہاں جان بوجھ کر ڈونیشن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ کبھی بھی اپنے دل اور دماغ کو ڈونیٹ نہ کر دیں جب تک آپ کے پاس کچھ سوالات کے جوابات نہ آ جائیں، اور ان میں سے سب سے پہلا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ دکھایا ہے وہ اس کے مطابق ہو، اور پھر اپنے گھر والوں کو اس میں شامل کریں، اور پھر تیسرے درجے پہ جا کر آپ اگر مطمئن ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ میں واقعی اس عورت سے یا اس آدمی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شیطان جو حرام چیزیں ہیں نا ان کو ہمیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ جب ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ ایک حلال قسم کی بیٹ استعمال کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ مچھلی پکڑنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اکثر جگہوں پر تو آپ ایک بیٹ ڈالتے ہو، یعنی کوئی چارہ ڈالتے ہو جس سے آپ مچھلی کو پکڑ سکو، اور جب آپ اس کو پانی میں پھینکتے ہیں اور کوئی مچھلی وہاں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے نارملی وہ اپنا چارہ دیکھتی ہے اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے اس کو جکڑ لیتی ہے۔ ہماری نیت کیا تھی؟ مچھلی پکڑ لیں۔ شیطان جو ہے وہ بھی یہی چیز کرتا ہے ہمارے ساتھ، وہ چیز ہمیں کھانے کی طرح یا وہ چیز ایسی لگتی ہے جو ہمیں پسند ہوتی ہے، اور واپس مچھلی والی مثال میں کیا کرتے ہیں، آپ مچھلی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں آرام آرام سے، اور جیسی مچھلی باہر آتی ہے تو مچھلی گئی، اور یہی چیز ہمارے ساتھ شیطان کرتا ہے۔ تو یہ سب کیسے شروع ہوتا ہے کہ آپ کسی لڑکے یا کسی لڑکے کو دیکھتے ہو، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک، بہت نیک، حجاب کیا ہوا ہے، ایکسیلنٹ، الحمدللہ، ٹھیک ہے، بہت نرم بولتی ہے، ہائٹ بھی ٹھیک ہے، یہ سب ساری چیزیں ہو گئی، کوئی کمی نہیں۔ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے، تو جب کوئی اس کو لڑکا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے نمبرز ایکسچینج کرتے ہو یا کسی طرح آپ اس سے رابطے میں آتے ہو، اور پھر دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے۔ شیطان اس لڑکے کو، اس کے تھرو لڑکی کو اٹھواتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھے، تو صبح صبح اس کو میسیجز کر رہا ہے نماز کے لیے اٹھ جائیں، چلیں جلدی کریں۔ یقین کہ میں ایک ایسے کیس کے بارے میں جانتا ہوں جہاں انہوں نے ایک دوسرے کی لائیو ویڈیوز بھی آن کر لی، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو پھر بہتر لگتا ہے یار الحمدللہ ہم نے تو نماز پڑھی، اور یقیناً آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی، لیکن جو اس کے طریقے ہیں وہ نہیں ٹھیک تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ اس کو کہے گا کہ تمہیں اپنی بری عادتیں چھوڑنی چاہیے، اور لڑکی اس کو کہتی ہے کہ ہاں تمہیں بھی اپنی یہ چیزیں ہیں نا ان کو چھوڑنا پڑے گا، اور وہ ایک دوسرے کو امپروو کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ ظاہری طور پہ کہیں گے یار یہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن یہ اس انداز سے اور اس طریقے سے ہوا کہ آپ اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں پہ اپنے دل کو ایزیلی دوسرے بندے کو دے دیا، اور آپ کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ انسان تو مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے، اور پھر کسی ایسے مقام پہ شیطان آپ کو جکڑ لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، حتیٰ کہ بہت سارے کیسز میں زنا بھی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم ہے، ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہیں کہ آپ نے وہ لیکچر نہیں سنا تھا، انشاءاللہ ہم یہ دوبارہ نہیں کریں گے، اور اگلے دن تہجد کے لیے اٹھیں گے، ہم توبہ کریں گے۔ اگر آپ ایک زاویے سے دیکھیں تو یہ بہت اچھی چیز آپ کو لگ رہی ہوگی کہ آپ کو بار بار ریمائنڈر مل رہا ہے کہ آپ اچھی چیزیں کریں، لیکن جب کہ آپ نے اپنا دل دے دیا دوسرے بندے کو، یہ شیطان کا پلان تھا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیشہ تھرڈ پارٹی کو انوالو کرو، اس سے کیا ہوگا
کہ اگلا آدمی آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچا پائے گا، چاہے انٹینشنلی ہو یا ان انٹینشنلی ہو. آپ واقعی کہتے ہو کہ یہ انسان بہت اچھا ہے، اس نے آپ کی بہت جگہوں پر مدد کی، ہو سکتا ہے اسکول یا کالج وغیرہ پہ مدد کی، اور ایسے کسی عمل میں آپ کے دل میں فیلنگز آنے لگ جاتی ہیں دوسرے انسان کے لیے، حتیٰ کہ اس وقت تک بھی آپ کنٹرول میں ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار میرا خود پہ اختیار ہی نہیں رہتا. میں صحیح بات بتاؤں، شروع میں ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے اصل پتہ لگے گا کہ آپ کس طرح اس کو آگے پرسیو کرتے ہو یا پھر اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہو. سو اسی وجہ سے میں نے آپ کو جو مثال دی، اور یقین کریں شیطان بہت جگہوں پر جال بچھاتا ہے اپنا. یہ اچھی بات ہے ایک دوسرے کو انکریج کرنا کہ وہ بہتر مسلمان بنے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو پامال کریں.